آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں ہیں، ایک عربی آ گیا، بدو تھا، اسے پتہ نہیں تھا، نماز کا وقت بھی نہیں تھا، مسجد کے کونے پہ بیٹھ کر اس نے یورین جو ہے وہ پاس کر دیا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا دور سے کہ وہ شخص بیٹھ کر مسجد کی دیوار کے ساتھ پیشاب کر رہا ہے تو وہ وہاں سے دوڑے۔ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو ان کو منع کر دیا، کہا رک جاؤ، بات ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضور نے روک دیا کہ ابھی اس کو پہلے فارغ ہو لینے دو، ایسا نہ ہو کہ یہ ڈر کے مارے اٹھ کے بھاگے تو پوری مسجد خراب ہو جائے، اور یہ اچانک کھڑا ہوگا تو اس کو کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ اچانک پیشاب رکنے سے بندے کو پرابلم ہو سکتی ہے، اور اچانک اٹھ کے بھاگے گا تو مسجد خراب ہو جائے گی، کرنے دو اس کو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ سے فرمایا کہ پانی کا ڈول لاؤ اور اس کو دھو، جگہ کو پاک کرو۔ کچی مسجد تھی، پاک کیا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے اس عربی کو بلایا۔ اب دیکھیے حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ پاک ہے اور اس کا گھر بھی پاک ہے، یہاں پہ اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ پیار سے سمجھا دیا۔ آج اگر کوئی شخص دماغی طور پہ تھوڑا سا کمزور ہو اور وہ کسی مسجد میں اس طرح کی کوئی حرکت کر دے تو آپ سوچیں اس کا تو قتل ہو جائے گا۔ یہاں تو کسی نے کوئی نام مٹا دیا، لوگ قتل کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، زندہ جلا دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے کون سی سیرت پڑھی ہوئی ہے یا ہم نے سیکھا کیا ہے؟ اگر کوئی دوسرے مکاتب فکر کا بندہ چلا جائے اور مسجد میں غلطی سے تھوک دے تو وہاں تو میرا خیال ہے قتل ہو جائیں گے ہمارے یہاں۔ اور میں آپ کو سیرت کی بات بتا رہا ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو روک دیا کہ پہلے اسے فارغ ہو لینے دو، اس کے بعد پھر صفائی کر دیں گے۔ آج علم کا گھمنڈ، دولت کا گھمنڈ، ہم دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے، اور یہی ہماری خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں پڑھ پڑھ علم کتاباں والے نام رکھایو قاضی، مکے گیوں تے حج بھی کمایو نام رکھایو حاجی، پھڑ شمشیر مجاہداں والی نام رکھایو غازی، وہ بلیا انہیں کچھ بھی نہ کیتا جنہیں یار نہ کیتا راضی۔